اسماعیل شاہ شاہ ولی اللہ کے پوتے اور حضرت شاہ عبد الغنی کے بیٹے تھے۔ ان کی تعلیم و تربیت ان کے چچا شاہ عبد العزیز کے زیر سایہ ہوئی۔ سید احمد بریلوی نے سکھوں کے خلاف جو جہاد کیا تھا، شاہ اسماعیل اس میں ان کے دستے راست رہے اور بالآخر بالا کوٹ ضلع ہزارہ میں شہید ہوئے۔ کچھ لڑکیاں سب سے بے نیاز اپنی اداؤں سے سب کو گھائل کرتی مدرسہ عزیزیہ کے سامنے سے گزر رہی تھیں کہ حضرت شاہ محمد اسماعیل رحمۃ اللہ کی نظر ان پر پڑ گئی۔ حضرت نے اپنے ساتھیوں سے پوچھا، یہ کون ہیں؟ ساتھیوں نے بتایا کہ یہ طوائفیں ہیں اور کسی ناچ رنگ کی محفل میں جا رہی ہیں۔ حضرت شاہ صاحب نے فرمایا، اچھا یہ تو بتاؤ کہ یہ کس مذہب سے تعلق رکھتی ہیں؟ تو انہوں نے بتایا کہ یہ دین اسلام ہی کو بدنام کرنے والی ہیں، اپنے آپ کو مسلمان کہتی ہیں۔ شاہ صاحب نے جب یہ بات سنی تو فرمایا، مان لیا کہ بد عمل اور بد کردار ہی صحیح، لیکن کلمہ گو ہونے کے ناطے ہیں تو ہم مسلمانوں کی بہنیں ہی، لہٰذا ہمیں انہیں نصیحت کرنی چاہیے، ممکن ہے گناہ سے باز آ جائیں۔ ساتھیوں نے کہا، ان پر نصیحت کیا خاک اثر کرے گی؟ انہیں نصیحت کرنے والا تو الٹا خود بدنام ہو جائے گا۔ شاہ صاحب نے فرمایا، تو کیا ہوا؟ میں تو یہ فریضہ ادا کر کے رہوں گا، خواہ کوئی کچھ بھی سمجھے۔ ساتھیوں نے عرض کیا، حضرت آپ کا ان کے پاس جانا ٹھیک نہیں ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ شہر کے چاروں طرف آپ کے مذہبی مخالفین ہیں جو آپ کو بدنام کرنے کا کوئی موقع نہیں چھوڑتے۔ تو آپ نے فرمایا، مجھے ذرہ بھر پرواہ نہیں، میں انہیں ضرور نصیحت کرنے جاؤں گا۔ اسی عزم صمیم کے بعد آپ تبلیغ حق و اصلاح کا عزم صادق لے کر گھر تشریف لائے، درویشانہ لباس زیب تن کیا اور تنہا نائکہ کی حویلی کے دروازے پہ پہنچ کر صدا لگائی، اللہ والیو دروازہ کھولو اور فقیر کی صدا سنو۔ آپ کی آواز سن کر چند لڑکیاں آئیں، دروازہ کھولا تو دیکھا باہر درویش صورت بزرگ کھڑا ہے۔ انہوں نے سمجھا کہ کوئی گداگر فقیر ہے، سو چند روپے لا کر تھما دیے، لیکن اس نے اندر جانے پر اصرار کیا اور پھر اندر چلے گئے۔ شاہ صاحب نے دیکھا کہ چاروں طرف شمع اور کندلین روشن ہیں، طوائفیں طبلے اور ڈھولک کی تھاپ پر تھرک رہی ہیں، ان کی پازیبوں اور گھنگروؤں کی چھنکار نے عجیب سما باندھ رکھا ہے۔ جو ہی نائکہ کی نگاہ اس فقیر بے نوا پر پڑی، اس پر ہیبت طاری ہو گئی۔ وہ جانتی تھی کہ اس کے سامنے فقیرانہ لباس میں گداگر نہیں بلکہ شاہ اسماعیل رحمۃ اللہ کھڑے ہیں، جو حضرت شاہ ولی اللہ کے پوتے اور شاہ عبد العزیز، شاہ رفیع الدین، شاہ عبد القادر کے بھتیجے ہیں۔ نائکہ تیزی سے اپنی نشست سے اٹھی اور احترام کے ساتھ ان کے سامنے جا کھڑی ہوئی، بڑے ادب سے عرض کیا، حضرت آپ نے ہم سیاہ کاروں کے پاس آنے کی زحمت کیوں کی؟ آپ نے پیغام بھیج دیا ہوتا تو ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہو جاتی۔ آپ نے فرمایا، بڑی بھی تم نے ساری زندگی لوگوں کو راگ و سرور سنایا ہے، آج کچھ دیر ہم فقیروں کی صدا بھی سن لو۔ جی سنائیے، ہم مکمل توجہ کے ساتھ آپ کا بیان سنیں گی۔ یہ کہہ کر اس نے تمام طوائفوں کو پازیبے اتارنے اور طبلے ڈھولکیاں بند کر کے وعظ سننے کا حکم دے دیا۔ وہ ہمہ تن گوش ہو کر بیٹھ گئیں۔ شاہ اسماعیل رحمۃ اللہ نے حمائل شریف نکال کر سورہ تین کی تلاوت فرمائی۔ آپ کی تلاوت اس قدر وجد آفریں اور پرسوز تھی کہ طوائفیں بے خود ہو گئیں۔ اس کے بعد آپ نے آیت مبارکہ کا دلنشیں رواں ترجمہ بیان فرمایا۔ یہ خطاب زبان کا کانوں سے خطاب نہ تھا، بلکہ یہ دل کا دلوں سے اور روح کا روحوں سے خطاب تھا۔ یہ خطاب دراصل اس الہام ربانی کا کرشمہ تھا جو شاہ صاحب جیسے مخلص دردمندوں اور امت مسلمہ کے حقیقی خیرخواہوں کے دلوں پر اترتا ہے۔ جب طوائفوں نے شاہ صاحب کے دلنشیں انداز میں سورت کی تشریح سنی تو ان پر لرزہ طاری ہو گیا، روتے روتے ان کی ہچکیاں بند گئیں۔ شاہ صاحب نے جب ان کی آنکھوں میں آنسوؤں کی جھڑیاں دیکھیں
تو انہوں نے بیان کا رخ توبہ کی طرف موڑ دیا اور بتایا کہ جو کوئی گناہ کر بیٹھے پھر اللہ سے اس کی معافی مانگ لے تو اللہ بڑا رحیم ہے، وہ معاف بھی کر دیتا ہے، بلکہ اسے تو اپنے گنہگار اور سیاہکار بندوں کی توبہ سے بے حد خوشی ہوتی ہے۔ آپ نے توبہ کے اتنے فضائل بیان کیے کہ ان کی سسکیاں بند گئیں۔ کسی ذریعے سے شہر والوں کو اس وعظ کی خبر ہو گئی۔ وہ دوڑے دوڑے آئے اور مکانوں کی چھتوں، دیواروں، چوکوں اور گلیوں میں کھڑے ہو کر وعظ سننے لگے، تا حد نگاہ لوگوں کے سر ہی سر نظر آنے لگے۔ شاہ صاحب نے انہیں اٹھ کر وضو کرنے اور 2 رکعت نوافل ادا کرنے کی ہدایت کی۔ راوی کہتا ہے کہ جب وہ وضو کر کے قبلہ رخ کھڑی ہوئیں اور نماز کے دوران سجدوں میں گریں تو شاہ صاحب نے ایک طرف کھڑے ہو کر اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلا دیے اور عرض کیا، اے مقلب القلوب، اے مصفر الاحوال، میں تیرے حکم کی تعمیل میں اتنا کچھ ہی کر سکتا تھا، یہ سجدوں میں پڑی ہیں تو ان کے دلوں کو پاک کر دے، گناہوں کو معاف کر دے اور انہیں آبرو مند بنا دے، تو تیرے لیے کچھ مشکل نہیں، ورنہ تجھ پر کسی کا زور نہیں۔ میری فریاد تو یہ ہے کہ انہیں ہدایت فرما، انہیں نیک بندیوں میں شامل فرما۔ ادھر شاہ صاحب کی دعا ختم ہوئی اور ادھر ان کی نماز۔ وہ اس حال میں اٹھیں کہ دل پاک ہو چکے تھے۔ اب شاہ صاحب نے عفت مآب زندگی کی برکات اور نکاح کی فضیلت بیان کرنی شروع کی اور اس موضوع کو اس قدر خوش اسلوبی سے بیان کیا کہ تمام طوائف گناہ کی زندگی پر کف افسوس کرنے لگیں اور نکاح پر راضی ہو گئیں۔ چنانچہ ان میں سے جوان عورتوں نے نکاح کرا لیے اور ادھیڑ اور بوڑھی عمر والیوں نے گھروں میں بیٹھ کر محنت مزدوری سے گزارا کرنا شروع کر دیا۔ کہتے ہیں کہ ان میں سے سب سے زیادہ خوبصورت موتی نامی خاتون کو جب اس کے سابقہ جاننے والوں نے شریفانہ حالت اور سادہ لباس میں مجاہدین کے گھوڑوں کے لیے ہاتھ والی چکی پر دال پیستے دیکھا تو پوچھا، وہ زندگی بہتر تھی جس میں تو ریشم و حریر کے ملبوسات میں شاندار لگتی اور تجھ پر سیم و زر نچھاور ہوتے تھے، یا یہ زندگی بہتر ہے جس میں تیرے ہاتھوں پر چھالے پڑے ہوئے ہیں؟ کہنے لگی، اللہ کی قسم، مجھے گناہ کی زندگی میں کبھی اتنا لطف نہ آیا جتنا مجاہدین کے لیے چکی پر دال دلتے یا پیستے وقت ہاتھوں میں ابھرنے والے چھالوں میں کانٹے چبو کر پانی نکالنے سے آتا ہے۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک ضرور کریں، شیئر کریں، چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب ضرور کریں۔ اللہ حافظ۔